أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبات میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم الحرام کے مہینے میں بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اہل بیت کے والدین کو نعوذ باللہ ظالم غاصب قرار دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو تختہ مشق بناتے ہیں. ایک بہت بڑی بات، ایک بہت بڑا مغالطہ، ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک بہت بڑا فراڈ جو عوام کے ساتھ اس مہینے میں کیا جاتا ہے، وہ باغ فدق کے مقدمے کے حوالے سے ہے. باغ فدق کا مقدمہ کیا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ آج ہم دیکھیں گے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین نے، جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں،
وہ لوگ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو مسلمان اور مومن ہی نہیں مانتے ہیں۔ حقیقت میں جو مومنوں کے خلفائے راشدین ہیں ابو بکر و عمر و عثمان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور بعد میں نیک لوگوں میں سے جو خلفائے راشدین ہیں، ہم سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ جامع ترمذی وغیرہ میں بالکل صحیح حدیث ہے۔ فرمایا میری سنت اور میرے طریقے کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کو بھی لازم پکڑو۔ ہم سب خلفائے راشدین کا احترام کرتے ہیں، ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو اسلام کے نام لیوا ہیں وہ خلفائے راشدین کو ظالم اور غاصب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کا حق مارا ہے خلفائے راشدین نے۔ وہ حق کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، کچھ جائیداد جس کو پراپرٹی کہتے زمین کہہ لے، کچھ مال چھوڑ کے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وہ مال ان کے وارثوں کا حق تھا، لیکن خلفائے راشدین نے وہ مال ان کے وارثوں کو نہیں دیا۔ یہ سارا مقدمہ ہے۔ اب وہ مال جو ہے وہ باغ فدق کی صورت میں بھی تھا، خیبر میں زمینیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کچھ چھوڑا آپ نے، مقدمہ یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے وہ مال وارثوں کے سپرد نہیں کیا بلکہ اپنے قبضے میں لیے رکھا۔ یہ تو بعد میں ہم پوچھیں گے کہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کا تو نام لیتے ہو کہ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں وہ مال وارثوں کے سپرد نہیں کیا جو وارث بنتے تھے، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں وہ مال وارثوں کو سپرد نہیں کیا؟ یہ ہم بعد میں پوچھیں گے، پہلے اس مقدمے کو سمجھتے ہیں۔ مقدمہ یہ ہے جو خلفائے راشدین کے خلاف، جو صحابہ کرام کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین، جو مال چھوڑ کر دنیا سے گئے، وہ مال آپ کے وارثوں کو نہیں پہنچا، دبا لیا گیا، غصب کر لیا گیا، چھین لیا گیا۔ یہ مقدمہ ہے، حالانکہ یہ مقدمہ سراسر دھوکے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ کوئی شرعی حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، دنیا سے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جتنے بھی انبیاء ہیں کبھی بھی ہم اپنا مال بطور وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں تو جو بھی ہم چھوڑیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے، وہ مال وارثوں کا مال نہیں ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع اور روافض کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اہل سنت بھی اس کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے
اور حق فرمایا ہے کہ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، اور اہل تشیع کی بھی کتابیں معتبر ترین کتابیں اصول الکافی سے لے کر کلینی، جو اصول الکافی کا مصنف ہے، معتبر عالم اور علامہ ہے ان کا، کلینی سے لے کر خمینی تک موجودہ دور میں سب نے اس حدیث کو درج کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان برحق ہے۔ اب اس کے بعد پھر پروپیگنڈا اور جھوٹ اور دھوکہ کیوں ہے؟ یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا علم نہیں تھا۔ جب آپ دنیا سے گئے تو انہوں نے پیغام بھیجا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے ان کے ہاں پیغام بھیجا۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد علی کی خلافت ہے، نہ ابو بکر خلیفہ، نہ عمر خلیفہ، نہ عثمان خلیفہ ان کے بقول۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم سچے ہو یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سچی ہے۔ سیدہ نے پیغام بھجوایا خلیفہ وقت کے پاس، وراثت باپ کی ہے، نبی کی ہے، وارث بننے والی بیٹی ہے، اور دیگر ورثہ ہے جن کا تذکرہ ابھی آنے والا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو کیا صرف بیٹی وارث تھی؟ تمہیں شرم نہیں آتی دھوکہ دیتے ہوئے، لوگوں کے ایمانوں کو برباد کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ بتاتے کیوں نہیں کہ نبی جب دنیا سے گئے تو کتنے وارث آپ کے زندہ تھے؟ اگر تو صرف بیٹی وارث تھی، تمہارا مقدمہ سچا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ باوجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جب نبی دنیا سے گئے تو صرف بیٹی وارث تھی، ہم تب بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ کی بیٹی کے علاوہ بھی آپ کے وارث تھے، تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو علم نہیں تھا کہ میرے والد گرامی یہ فرما کر گئے ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میں بیٹی ہوں تو نبی کی وراثت میں جو میرا حصہ آتا ہے وہ دے دے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اکیلی وارث ہوں، سارا مال مجھے دے دیا جائے، بالکل نہیں کہا۔ مطالبہ یہ کیا ہے کہ وارثوں میں سے میں بھی ایک وارث ہوں، جو میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دے دے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، آپ کے رفیق خاص بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں، آپ کے سب سے بڑے محسن بھی ہیں۔ اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی جو وارث بننی تھی بیٹی اس کو نہیں بتا کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو وارث بننی تھی اس کو نہیں بتا کے گئے، اور جس نے وارث نہیں بننا تھا اس کو بتا کے گئے کہ میری وراثت نہیں ہوگی۔ یہ سوال کھڑا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹی وارث نہیں تھی،
اور بھی تو وارث تھے نا، ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ان کو کیوں نہ بتا کے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کی ایک بیٹی زندہ تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی زندہ تھیں، بیویاں بھی زندہ تھیں۔ ادھر کہتے ہو کہ قرآن بیٹی کو وراثت کا حق دیتا ہے، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا، تو اندھو تمہیں قرآن میں یہ فرمان نہیں نظر آتا کہ قرآن نے بیویوں کو بھی حق دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تم دنیا سے چلے جاؤ بیوی کو چھوڑ کر اور تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، لا ولد دنیا سے چلے جاؤ، بغیر اولاد کے چلے جاؤ، تو تمہاری بیوی کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ سورہ نساء ہے جہاں وراثت کے احکامات ہیں، اور فرمایا کہ اور اگر تمہاری اولاد ہو اور تم دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، اولاد ہو چاہے ایک ہی کیوں نہ، بیٹا ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی کیوں نہ ہو، اولاد ہو اگر، تو تمہاری بیویوں کو 8واں حصہ ملنا ہے تمہاری وراثت میں سے۔ اندھو تمہیں قرآن کی یہ آیت نظر نہیں آتی ہے؟ تم نے مقدمہ یہ کیوں نہ کھڑا کیا کہ ابو بکر نے نبی کی بیٹی کا حق بھی مارا اور اپنی بیٹی کا حق بھی مارا؟ بتاؤ نبی کی بیوی عائشہ کا حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ اولاد ہونے کی صورت میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، ایک ہی بیٹی چاہے تھی، تو بیویوں کو 8واں حصہ ملنا تھا، نبی کی وراثت میں سے 8ویں حصے کی حقدار تھیں۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابو بکر نے نبی کی بیٹی کا بھی حق مارا اور اپنی بیٹی کا بھی حق مارا؟ یہ کہہ دو تو بات سمجھ نہ آ جائے گی لوگوں کو کہ اگر حق کی مارنا ہوتا، نعوذ باللہ ارادہ یہ ہوتا کہ حق مارا جائے، تو پھر اپنی بیٹی کا حق تو نہ مارتے نا۔ ابو بکر اگر وراثت نبی کی تقسیم کر دیتے تو ابو بکر کو بیٹی کی وجہ سے فائدہ پہنچتا، وہ 8واں حصہ تو بیویوں کو ملنا تھا نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی تو وراثت ملتی نا، جاگیر ان کے نام بھی تو ہوتی نا۔ کیوں نہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حصہ اپنی بیٹی کو؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد تھا، جو آپ فرما کے گئے ہیں کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑ کر چلا جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور ان نابینوں کو یہ تو پتہ چلتا ہے، یہ تو نظر آتا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیغام بھیجا کہ میں بیٹی ہوں، میرا بیٹی ہونے کے ناطے جو وراثت میں حق بنتا ہے وہ دے دیں، لیکن ان کو صحیح بخاری میں یہ نظر نہیں آتا کہ نبی کی بیویاں بھی وارث تھیں اور انہوں نے بھی وراثت کا مطالبہ کیا۔ یہ وراثت کا مطالبہ صرف نبی کی بیٹی نے نہیں کیا، نبی کی بیویوں نے بھی کیا۔ صحیح بخاری میں درج ہے ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الی ابی بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کو یہ پیغام دیا، ہم نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی وراثت میں سے، وارثوں میں سے ہمارا بھی حصہ 8واں بنتا ہے، تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا کر پیغام دیں کہ ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ تو حصے کا مطالبہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا، بلکہ نبی کی بیویوں کا بھی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا بھی تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا بھی تھا مطالبہ۔ وراثت میں حقدار بنتی تو یہ بھی وارث بنتی۔ اس وقت
کہتے ہیں کہ جنہوں نے وارث بننا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں نہ بتا کر گئے؟ میں بتاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، جواب میں دیتا ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں جو شرعی اور قانونی طور پر نبی کی وارث بنتی تھیں اگر وراثت ہوتی تو۔ کہتی ہیں کہ جب نبی کی بیویوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دیا تو میں عائشہ نے انہیں کہا الا تتقین اللہ، تم اللہ سے ڈرتی نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی میں یہ فرما کر گئے ہیں، میں نے نبی کا فرمان سنا ہے، میں وارث ہوں، اگر وراثت ہوتی تو میں وارث ہوتی، میں بیوی ہوں، 8ویں حصے میں میں بھی شریک ہوں، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ انبیاء وارث نہیں چھوڑ کے، وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، جو بھی مال دولت پراپرٹی جائیداد جو بھی چھوڑ کے جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے، لہٰذا رک جاؤ، نبی کی بیویوں رک جاؤ۔ روکنے والی کون ہے؟ خود نبی کی بیوی، اور اگر وراثت ہوتی تو وارث بننے والی۔ تم کہتے ہو کہ وارثوں کو کیوں نہیں بتا کے گئے؟ یہ وارث ہی تو ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی کی بیویوں کو جو وارث بننی تھیں اگر وراثت ہوتی، ان کو تو نبی کی بیوی نے ہی روک لیا کہ خبردار تم نے مطالبہ کیا تو میں بھی تمہارے ساتھ وارث بنتی ہوں اگر وراثت ہوتی، لیکن ہماری وراثت نہیں بنتی، نبی فرما کر گئے ہیں۔ اور نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جب پیغام بھیجا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا، تو انہوں نے بھی آگے سے یہی حدیث سنائی۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کی بیٹی مطالبہ کر رہی ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بائی پاس نہیں کر سکتا، میں نے نبی سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں مال دولت وہ صدقہ ہو جاتا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس فرمان کو مانتا ہوں، آپ بیٹی فاطمہ کو یہ پیغام دے دو کہ وراثت میں ان کا حق نہیں بنتا ہے۔ لو اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، باقی سارا کچھ زیب داستان ہے، پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جی دربار میں بی بی آئیں، کھڑی رہیں، سارا دن کھڑی رہیں، نعوذ باللہ تم نے نبی کی بیٹی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مال دولت کے لیے اگر بالفرض خدا نہ خواستہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال غصب کر لیا ہوتا تو نبی کی بیٹی روتی رہتی ادھر کھڑی ہو کر مال کے لیے؟ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا کیا حیا کیا تم نے؟ ایسے جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیے کہ سارا دن دربار میں روتی رہیں، رلاتی رہیں، کھڑی رہیں، جناب کھڑی رہیں۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں، مطالبہ آیا ہے اور پوری شفقت، پوری محبت، پورے پیار کے ساتھ جواب دیا ہے کہ بیٹا تمہارا مطالبہ ٹھیک ہے، تم نے مطالبہ کیا ہے، لیکن تمہارے بابا کا فرمان مجھے پتہ ہے، میں تمہارے بابا کے فرمان پر عمل کروں گا، اور بس۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ساری زندگی جب تک زندہ رہیں، بعض روایات کے مطابق 6 مہینے، بعض میں زیادہ، جب تک زندہ رہیں ایک لفظ بھی باغ فتح کے بارے میں نہیں بولا ہے کہ میرا حق تھا چھین لیا گیا ہے، بالکل کبھی مطالبہ دہرایا نہیں ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی بات سمجھ آئی۔ اور ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی یہ صرف ابو بکر نے ہی بیان کی ہے، اور کسی نے کیوں نہیں سنی نبی سے؟ اور کسی نے کیوں نہیں سنی؟ یہ حوالہ بھی میرے ذمہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا،
دو لوگ جھگڑتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہوئے گتھم گتھا ہوتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ گئے۔ کہنے والے نے کہا کہ عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ امیر المومنین ہیں نا، ان دو بندوں کا ذرا فیصلہ تو کر دیں، یہ آپس میں الجھ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ان کا تصفیہ تو کر دیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ جی۔ ان دونوں کو بلایا گیا۔ ان میں سے ایک نبی کے چچا عباس تھے، دوسرے نبی کے چچا زاد علی بن ابی طالب تھے۔ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو آپس میں راحت دلائیں، یہ دونوں لڑائی ختم کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ جو فیصلہ میں کر چکا ہوں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں میں؟ تم دونوں میرے پاس آئے تھے، ایک نبی کے چچا زاد ہیں علی رضی اللہ عنہ، داماد بھی ہیں، دوسرے نبی کے چچا ہیں عباس رضی اللہ عنہ۔ تم دونوں آئے تھے میرے پاس اور تم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر گئے ہیں، جو آپ کا مال ہے وہ آپ کے زیر انتظام ہے، وہ ہمارے زیر انتظام کر دیں۔ وراثتاً نہیں، وراثت تو بن نہیں سکتی تھی۔ کیوں نہیں بن سکتی تھی؟ یہ علی رضی اللہ عنہ بھی مانتے تھے، عباس رضی اللہ عنہ بھی مانتے تھے۔ اسی روایت میں، اسی حدیث میں، آگے واقعے میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کہا کہ ہمیں دے دیں، تو میں نے کہا کہ جس طرح اس کا ٹرسٹی میں ہوں تم بن جاؤ، ٹرسٹ کے طور پر میں نے سنبھالا ہوا ہے، میں اس میں سے تو کچھ نہیں کھاتا، جو بھی اس میں سے مال آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ بیت المال میں غریبوں یتیموں مسکینوں کو دے دیا جاتا ہے۔ میں تو نظام ہی سنبھالے ہوئے ہوں نا، نہ میں وارث ہوں نہ آپ وارث بن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو نظام آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کا مطالبہ ہے آپ نظام سنبھال لو، اسی طرح کرو جس طرح نبی کرتے تھے، اپنے دور میں اپنے گھر والوں کا خرچہ نکالنے کے بعد سارا کچھ صدقہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح کرو جس طرح ابو بکر کرتے تھے نبی کے بعد، کہ سارا مال جو آتا تھا اس میں سے گھر والوں کا خرچہ نکالنے کے بعد صدقہ کر دیتے۔ اسی طرح کرو جس طرح میں کرتا رہا ہوں ابھی تک، کہ وہاں سے جو بھی مال آتا نبی کے گھر والوں کا خرچہ نکال کے باقی کچھ صدقہ کر دیتا ہوں۔ اگر یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، میں کروں آپ کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی، عباس رضی اللہ عنہ بھی، کہ ہم نظام سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، چلے ہم نظام سنبھال دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے نظام تم دونوں کے سپرد کر دیا، اور آج تم دونوں پھر لڑائی کر کے میرے پاس آ رہے ہو فیصلہ کروانے کے لیے۔ افتلتمسانی منی قضاء غیر ذالک، بتاؤ کیا اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں میں؟ میرے اختیار میں کوئی اور فیصلہ ہے اس کے علاوہ؟ یا شریعت مجھے کسی اور فیصلے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی نا، میں تو یہی کر سکتا تھا۔ اب اگر اچھا لڑائی کس وجہ سے ہوئی؟ کہ دونوں برابر کے ٹرسٹی تھے، دونوں کے معاملے مطلب دونوں انتظام سنبھالتے تھے، لیکن بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ٹیک اوور کر لیا، کہا کہ میں ہی سنبھالتا ہوں، آپ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بات بری لگی، اس بات پہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا، وہ سیدنا امیر مومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اس وقت صحابہ کرام اور بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی موجود، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی موجود، اور بھی صحابہ، سب کو مخاطب کر کے فرمایا بتاؤ کیا تمہیں یہ بات علم میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں صدقہ ہوتا ہے۔ سب سے پوچھا، جس میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سب نے بیک زبان یہ جواب دیا بالکل ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں۔ بات تو اتنی سب سے جو پوچھ لیا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قیامت تک کے لیے رافضیوں کی
خباثت کے مہر لگا دی۔ دوبارہ سے پوچھا صرف علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے اور عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، دونوں کو الگ سے مخاطب کیا۔ فرمایا علی تم بھی بتاؤ، عباس تم بھی بتاؤ، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں بنتا، بتاؤ تمہارے علم میں ہے کہ نہیں؟ اسپیشل پوچھا اور دونوں نے پھر دوبارہ اسپیشل جواب دیا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ کون ہے نبی سے بیان کر؟ کہتے ہیں کہ صرف ابو بکر کو پتہ تھی۔ ابو بکر تو وارث نہیں بنتے تھے، ان کی بیٹی وارث بنتی تھی، اس کو پتہ تھا کہ نبی یہ فرما کر گئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نبی کے داماد ہیں، ان کی بیوی وارث بنتی تھی، علی کو بتا کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اقرار کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ نبی یہ فرما کر گئے۔ نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ اقرار کر رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں، چلو بالفرض یہ جھوٹ مان لیتے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے تو یہ حق چھین لیا، وارثوں کے پاس جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ چوتھا دور کس کا آیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، چوتھے خلیفہ راشد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خامند، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تو فوت ہو چکی تھی، حسن و حسین رضی اللہ عنہما تو زندہ تھے، اور بیٹی ام کلثوم بھی زندہ تھی، جس کا نکاح خود علی رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ یہ بھی ہماری اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی، اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ خود علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا۔ جو ظالم ہو، غاصب ہو، منافق ہو، نعوذ باللہ، تم انہیں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تمہاری غیرت کیا کہتی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہوگا؟ کس لیے دیا؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں سب سے پاک باز تھے، اپنی بیٹی کے حق میں سب سے اچھے تھے، عمر بن خطاب سے اچھا کوئی نہیں نظر آیا انہیں، تو اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کر۔ بچے تو زندہ تھے نا، تو کیا حق بنتا تھا؟ قرآن کا حکم اگر یہ تھا کہ انبیاء بھی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، انبیاء کے وارثوں کو بھی مال ملنا چاہیے، تو علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرض بنتا تھا؟ خلافت سنبھالتے ہی پہلے قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے کہ چلو پہلوں نے تو دبا لی تھی، اب میرے پاس تو آ گئی نہیں، حالانکہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی انہی کے پاس تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ان کے پاس آ گئی تھی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ صدقہ جو تھا، وراثت نہیں، صدقہ، یہ مال صدقے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بنا آپ کی وفات کے بعد، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں انہی کے پاس رہا، اس کے بعد اپنے دور میں بھی اپنے پاس رہا۔ پھر جب علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کے بیٹے، بڑے بیٹے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ پھر جب حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو ان کے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے علی بن الحسین زین العابدین کے پاس رہا، اور ان کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے حسن، جو ان کا نام بھی حسن ہی تھا، حسن بن حسن، ان کے پاس رہا۔ یہ جب دونوں دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد زید بن حسن بن علی کے پاس رہا۔ کئی پشتوں تک تو علی رضی اللہ عنہ کی آل میں یہ مال رہا، انہوں نے کیوں نہ وراثت کے طور پر تقسیم کر دیا؟ بتاؤ نا، تمہارے پاس جواب کیا ہے؟ یہ باغ فتح کا مقدمہ ہے جو نرا جھوٹ پر مبنی، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اول سے لے کر آخر تک جھوٹ ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا جی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے نبی کی بیٹی کا حق مارا ہے،
عورت خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا۔ ان کے اپنے مذہب میں خاتون کا وراثت میں منقولہ جائیداد میں غیر منقولہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ باغ فدق کیا تھا؟ غیر منقولہ جائیداد، زمین تھی نا، زمین تھی۔ ان کے مذہب کے مطابق الکافی سے لے کر الکافی معتبر ترین کتاب ہے اہل تشیع کی، شیعہ مذہب کی، اس میں بھی یہ باب باندھا گیا، اسپیشل باب، مستقل باب باندھا گیا، النساء لا یرثن، عورتوں کا زمین میں کوئی حصہ وراثت کا نہیں ہوتا۔ لو اپنا مذہب یہ ہے کہ عورت کو حصہ نہیں ملے گا، خاتون زمین کی وارث نہیں بن سکتی، لیکن ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو جھوٹا بدنام کرنے کے لیے یہ مذہب بنا لیا جی کہ نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں ملا۔ حصہ کیا تھا؟ وہ زمین تھی، وہ باغ تھے، زمین تھی خیبر کی اور فدق کا باغ تھا، یہ حصہ تھا نا۔ تمہارے مذہب میں خود عورت کو غیر منقولہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا وراثت میں، پھر جھگڑا کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اور یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے نا، کہ جو ان پر بھونکا ہے کہ انہوں نے عورت کا حق مارا ہے، اللہ رب العزت نے ایسی لعنت اور پھٹکار ڈالی، قیامت تک عورتوں کا حق مارتے ہی چلے جائیں گے۔ بتاؤ نا شیعہ مذہب میں کیا نہیں ہے؟ کیا عورتوں کو حق دیتے؟ کیا بیوی کو زمین جائیداد میں حصہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ جاؤ زیادہ سے زیادہ یہ تعویل کر لیجیے عورتوں سے مراد بیویاں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں جی، تو چلو بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، اور بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، مار دیا نا حق تم نے بیٹی کا، اور الزام لگایا تھا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم پر۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں کہ جو نبی کے پیاروں کو بدنام کرتا ہے حقیقت میں دنیا میں رسوا ہو کر رہ جائے۔ یہ باغ فدق کا مقدمہ ہے، اس لیے جھوٹی داستانوں سے کبھی خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو ان کو سن کر۔ جھوٹ ہی جھوٹ ہے ان کے پاس، سچائی ایک ذرا برابر بھی نہیں۔ اگر جھوٹ ان کے مذہب سے نکال لیں تو ان کا مذہب دھڑام سے ختم ہو جائے گا، ایک لفظ بھی ان کے مذہب کا باقی نہیں رہے، جو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ جھوٹ اگر نکال دیں، یہ باغ فدق سے جھوٹ نکال دیں، میں نے آپ کو سنایا صحیح واقعہ، اب باقی کیا بچے گا؟ باقی ابو بکر کا احترام بچے گا، عمر کا احترام بچے گا، عثمان کا احترام بچے گا، اور کچھ نہیں بچے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنا کر جب یہ وراثت کی بات چل رہی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ شاندار الفاظ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے بڑھ کر محبوب ہے۔ نبی کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ عزیز ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اور عائشہ میری بیٹی ہے۔ عائشہ میری بیٹی ہے اگرچہ نبی کی بیوی ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت نبی کی بیویوں کا مقابلہ فضیلت اور احترام میں نہیں کر سکتی۔ قرآن نے کہا سورہ احزاب میں آیت نمبر 32 میں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں مجھے پتا ہے عائشہ نبی کی بیوی میری بیٹی ہے، لیکن فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر نبی کی بیٹی کی عزت زیادہ عزیز ہے، اور اس سے حسن سلوک کرنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ نبی کی بیٹی ہے۔ لیکن میں مجبور ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ سکتا؟ نبی کی بیٹی سے اس سے زیادہ حسن سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ میں نبی کی بیٹی کے بارے میں نبی کا پیغام اور نبی کا فرمان اس پر عمل کروں اور اسے تسلیم کروں؟ اس سے بڑھ کر کیا حسن سلوک ہو سکتا؟ یہ باغ فدق کا مقدمہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو بنا کر کہتے جی ظلم کیا، غصب کیا، چھین لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔